اکابر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے یہ بات چلی آئی ہے کہ اہل اللہ اور مقربین کو اہل خیر اور خدام شیطان ہمیشہ بدنام کرتے رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے کافر ہیں جنہوں نے انبیاء کرام پر بہتان لگائے، مجنون کہا، شاعر کہا، ساحر کہا اور قسم و قسم کے بہتان لگائے۔ جس طرح انبیاء کرام کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اسی طرح اہل اللہ اور جو انبیاء کے سچے ورثاء ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ بدنام کرنے کے لیے قسم و قسم کے اتہامات اور بہتانات لگاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ بہتانات اور الزامات علماء ربانی کو انبیاء کی وراثت میں ملتے ہیں۔ یہ چونکہ سچے وارث ہوتے ہیں، اس لیے ہر زمانے میں کچھ بد زبان، بد طینت قسم کے لوگ اہل اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں، بہتانات لگاتے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ کتنے اللہ والے تھے جو بالکل بے قصور تھے، لیکن ظالموں نے انہیں بدنام کرنے کی پوری کوشش کی۔ خود آپ دیکھ لیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جن کے متعلق آپ کب سے بات پڑھ رہے ہیں ایمان صحابہ پر، تو بھونکنے والے تو صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتے، صحابہ کرام پر الزامات لگائے۔ یہی آپ مسلسل کے دنوں سے مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے جتنے بھی اہل اللہ گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پر لوگوں نے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ امام ابو حنیفہ مرجئہ ہے، گمراہ ہے، یہاں تک فتویٰ دیا۔ معتزلہ ہے، یہاں تک فتویٰ دیا۔ امام احمد بن حنبل 28 مہینے تک کوڑے برداشت کرتے رہے، الزام ان پر بھی لگایا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں انہیں پھرایا گیا، اور کئی عرصہ تک امام مالک وہ جمعہ اور نماز کے لیے مسجد میں بھی نہیں آ سکے۔ امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اور جتنے اہل اللہ، امام بخاری کو جلا وطن کر دیا گیا کئی مقام سے، حتیٰ کہ امام بخاری اس مقام پہ آئے اور استقبال کرنے کے لیے پورا شہر نکلا، اور جب جانے لگے تو ایک شاگرد ساتھ تھا، سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ جب وہاں سے جانے لگے ایک شاگرد ساتھ رہ گیا، ساری دنیا مخالف۔ راستے پہ خود دعا کی، یا اللہ تیری زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تو امام بخاری جیسا اہل اللہ پر بھی لوگوں نے الزام لگائے، یہ کئی قسم کے الزام لگائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتہامات اور الزامات دیکھ کر اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اور اس پہ گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ اہل اللہ پر الزامات کا آنا یہ بھی انبیاء کی وراثت کا ایک حصہ ہے، جس طرح انبیاء پہ آئے اہل اللہ پر بھی آتے ہیں۔ اس اخیر دور میں دین محمدی اور شریعت محمدی کے سچے ورثاء اور سچے ورثاء
انبیاء وہ خاندان شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان میں بالخصوص اکابرین دیوبند ہے، جو صحیح معنوں میں سچے جانشین، سچے وارث انبیاء کرام کے اکابرین دیوبند ہے، اور ہر میدان میں اکابرین دیوبند کی خدمات ہے، اور تقوی ان کا، جہاد ان کا، علم کی گہرائی ان کی، عمق ان کا، ان کی تصانیف بھی گواہ ہے، حالات بھی گواہ ہے۔ تو اپنی صدی کے اکابر علماء دیوبند یہ سچا مصداق ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کے۔ چنانچہ ان علماء حقہ کو، علماء ربانیین کو بدنام کرنے کے لیے کئی فرقے اٹھے۔ ان میں سے جو سب سے خطرناک فراڈی آدمی احمد رضا خان، اس کا انشاءاللہ میں پورا تعارف کرواؤں گا، مسئلے آپ نے اب بہت پڑھ لیے ہیں، کچھ شخصیات کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ یہ احمد رضا خان یہ وہ اپنے وقت کا دجال اعظم ہے، بہت بڑا دجال اور بہت بڑا خبیث الفطرت انسان۔ اس نے اکابرین دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیا، اور اس تکفیری مہم کو پورے برے صغیر میں کیا، اس نے ایک رسالہ لکھا حسام الحرمین، یہ میرے پاس ہے، یہ حسام الحرمین۔ اس حسام الحرمین میں اس نے اکابرین دیوبند پر بعض گھنونے الزام لگائے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حضرت نانوتوی کے بارے میں یہ کہا کہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر کہ وہ نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ مانتا ہے یہ، اور حضرت تھانوی پر یہ الزام لگایا کہ وہ نبی کا علم ہر سبھی مجنون پاگل کے برابر مانتا ہے اور جانوروں کے برابر مانتا ہے۔ تو اس نے بڑا دکھی ہو کر فریاد کی عرب کے علماء کے سامنے، حضرت نانوتوی کی عبارت کو کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں تروڑ مروڑ کے پیش کی۔ وہ انشاءاللہ میں جب عبارت شروع کروں گا آپ کو بتاؤں گا سطریں بھی کہ اس نے کتنی جوڑی۔ تو وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ برے صغیر میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے دیوبندی، اور ان کا یہ نظریہ ہے، وہ نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں، اور نبی پاک کا علم جانوروں کے برابر بتاتے ہیں، شیطان کا علم نبی سے زیادہ بتاتے ہیں، فلا فلا۔ تو ایسے علماء، ایسے فرقہ کے بارے میں بینو، ذرا وضاحت کرو کون ہے۔ علماء حرم نے اس حسام الحرمین رسالہ پر دستخط کیے، مکہ مکرمہ کے علماء نے بھی، مدینہ منورہ کے علماء نے بھی، کہ اگر واقعی یہ عقائد ہیں تو یہ سارے مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ اس نے پھر یہ طوفان بدتمیزی پھیلایا۔ اس وقت عرب میں بھی حکومت ترکیوں کی تھی، ترکی عثمانی ضد تھی، ان کی حکومت تھی عرب پر۔ تو اس نے پھر اس حسام الحرمین کو بہت پھیلانے کی کوشش کی ہر جگہ پہ۔ اس کے مد مقابل علماء دیوبند نے بھی اس کا رد لکھا، بہرحال وہ انشاءاللہ آئے گا۔ اور یہ وہ کتاب ہے، مردود زمانہ اور ملعون کتاب، جس کتاب کی وجہ سے پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا۔ عرب کے علماء نے چند مسائل پوچھے، کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی بات ہوئی عرب کے علماء سے، تو بہرحال انہوں نے پھر چند سوال کیے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے خط کا جواب دیا۔ وہ خط تھا کہ فلاں فلاں تم پہ الزام ہے، تو خط کا جب جواب دیا تو وہ خط ان تک پہنچ گیا۔ ان میں سے کچھ نے پھر رجوع بھی کیا، اس کتاب پر بھی دستخط کیے کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، ان پر کفر کا فتویٰ جو دیا تھا تو یہ ہماری غلط فہمی تھی۔
وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب فوت ہو گئے اور یہ حضرت کی تقریباً 30 سال کے بعد وہ خط کتابی شکل میں شائع ہوا. اب نہیں پتا وہ خط کس کے پاس رہا. 30 سال کے تقریباً وفات کے بعد وہ خط شائع ہوا اور اس خط کا نام رکھا گیا اپنا التصدیقات لدفع التلبیسات. التصدیقات لدفع التلبیسات. وہ خط پھر رہا. کچھ عرصہ کے بعد ایک کتاب سامنے آئی جس کا نام رکھا گیا المحنث، اور وہ کتاب عبداللطیف جیلمی راوی ہے، اس کے ذریعہ سے ہم تک آئی. عبداللطیف جو خود کذاب آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، عبداللطیف جیلمی صاحب اس فرقہ کا بزرگ، اس نے کہا المحنث، اور پھر جب ان کے ہاتھ چڑھی تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا جانی عقائد علماء دیوبند. جانی حالت وہ عقائد عقائد نہیں، وہ خط ہی پتہ نہیں کس کے پاس رہا، کہاں رہا. وہ التصدیقات تھی، اور پھر 30 سال کے عرصے کے بعد وہ شائع کہاں سے ہوئی، اور وہ بھی اصل نہیں ملتی. التصدیقات ہے کس کتب خانے میں، اصل کوئی نہیں ملتی. المحنث کے نام پہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 26 سوال ہے اور اس کا جواب ہے، اور انشاءاللہ المحنث کی میں پوری بات اپنے مقام پہ کروں گا. یہ میں صرف پس منظر آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ابتدا کیسے ہوئی. اب آج کی نشست میں سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ کرنی ہوگی، احمد رضا کی تکفیری مہم، اس کے وہ کہتا کیا ہے، اس کا دیوبندیوں کے متعلق نظریہ کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عبارات میں پیش کروں گا. یہ ہے میرے پاس احکام شریعت. بڑی کتابیں نہیں لایا احمد رضا خان کی. احمد رضا خان کی ساری کتابوں میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ دیوبندی سارے کافر ہیں. یہ مسئلہ ہر جگہ پہ اس میں ذکر کیا. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جس میں احکام شریعت کا یہ صفحہ نمبر ہے 136، اور یہ باتیں آپ کو لکھنی پڑے گی. 136 تھوڑی تکلیف کر لو، عام موضوع ہے. ایک 136 اگر کوئی واقعی نصرانی ہو، نہ نیچری داریہ، جیسے آج کل کے عام نصارہ ہیں، جیسے آج کل کے عام نصارہ ہیں کہ نیچری کلمہ کو مدعی اسلام کا رویہ تو مردار ہے، نہ کہ مدعی نصرانیت کا رافضی تبررائی وہابی دیوبندی وہابی غیر مقلد قادیانی چکڑالوی نیچری، ان سب کے ذبیحے محض نجس و مردار حرام کتی ہے. اگرچہ لاکھ بار نام الہی دیں، اور کیسے ہی متقی پرہیزگار بنتے ہوں کہ یہ سب مرتدین ہیں، ولا ذبیحۃ لمرتد. یہ صفحہ نمبر ہے 136. اب اس عبارت میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ وہابی
دیوبندی ہو یا وہابی غیر مقلد، ان کے ذبیحے حرام اور حرام قطعی، اور یہ سب مرتد ہیں، مرتدین۔ یہ دوسری عبارت۔ احکام دنیا میں سب سے بدتر مرتد ہے، اور مرتدوں میں سب سے خبیث تر مرتد، مرتدوں میں سب سے خبیث تر مرتد منافق، رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی کے کلمہ پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آگے تھوڑی عبارت چھوڑ کر، بلکہ وہابی وغیرہ قرآن و حدیث کا درس دے لیتے ہیں اور دیوبندی کتب فقہ کے ماننے میں بھی شریک ہوئے، کتب فقہ ماننے میں بھی شریک ہوئے، بلکہ چشتی، نقشبندی وغیرہ بن کر پیری مریدی کرتے، اور مشائخ کی نقل اتارتے ہیں۔ آگے عبارت چھوڑ، ان کو اخبث، اضر اور ہر کافر، اصلی یہودی، نصرانی، بت پرست مجوسی سب سے بدتر کر دیا ہے۔ یعنی وہابی دیوبندی یہ ہر کافر سے، کافر اصلی سے بڑے کافر ہیں، مجوسی، بت پرست وغیرہ ان سے بھی۔ یہ احکام شریعت صفحہ 137۔ صفحہ 239، صفحہ نمبر 239، احکام شریعت کا مسئلہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ وہابیوں کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ الجواب، حرام، 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 3 مرتبہ، حرام، حرام، حرام۔ جو ایسا کرے بدخواہ اطفال و مبتلائے آثام، جو ایسا کرے بدخواہ اطفال و مبتلائے آثام۔ یہ باتیں بڑی کام کی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ مولوی عمر ادریسی نے اپنے دونوں بیٹے دیوبندیوں کے مدرسوں میں پڑھائے، دونوں۔ ہم لگتا ہے وہ بھی حرامی تھا۔ حرام، 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 جیسا کرے بدخواہ اطفال و مبتلائے آثام۔ یہ صفحہ 239 ہے۔ اگر وقت ہوا تو وہ عبارتیں آئیں گی جتنے بریلوی ایک دوسرے کے فتوے کی نسبت ایک بھی مسلمان نہیں، سارے کافر ہیں ماشاءاللہ، ایک دوسرے پر فتوے۔ آگے کتنی باتیں ہو گئی؟ عبارت نمبر 4،
غلام احمد قادیانی اور رشید احمد اور جو جس کے پیرو ہوں جیسے خلیل احمد اور اشرف علی، وغیرہ، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے، بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے، اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں، اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں۔ لکھ لیا یہ حسام الحرمین صفحہ 131 اور فتاوی افریقہ صفحہ 109۔ اور عبارت ہے، یہ عبارت کوئی عام ہے، اس کو قابو رکھنا ہے۔ بہت سارے بریلوی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے، ان کے کافر ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے احمد رضا کے نزدیک۔ عبارت نمبر 5، نذیر حسین دہلوی، امیر احمد طاہسوانی، قاسم نانوتوی، مرزا غلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی اور ان سب کے مقلدین و متبعین و پیروان و مداحاں باتفاق علماء اعلام کافر ہوئے، اور جو ان کو کافر نہ جانے ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی بلا شبہ کافر ہے، عرفان شریعت حصہ دوم صفحہ 29، ملفوظات حصہ اول صفحہ 115۔ عبارت نمبر 5 ہے۔ دیوبندیوں کے بارے میں مسلمانوں سے آخری اپیل، دیوبندیوں کے بارے میں مسلمانوں سے آخری اپیل، جو انہیں کافر نہ کہے، جو ان کا پاس لحاظ رکھے، جو ان کے استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال رکھے، وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ عبارت نمبر 7،
68 یہ صفحہ 115 ہے، افریقہ کا فتاوی افریقہ۔ آگے یہ ملفوظات ہیں، ملفوظات بزرگوں کے، ملفوظات بھی سنو۔ کہتا ہے کہ وہابی، ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی، جملہ مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنا خالص ہوگا، اور اولاد ولد الزنا ہوگی۔ محض باطل اور زنا خالص ہوگا اور اولاد ولد الزنا ہوگی۔ یہ ملفوظات صفحہ 258۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، بریلوی مولویوں سے پوچھنے والی ہے کہ دیوبندیوں کا نکاح حیوان سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے بریلویوں کا، اب پوچھنا ہے سورنی کے ساتھ کریں گے یا تو اب اس کا مطلب بریلویوں کا حیوانوں کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فرمان یہ ہے۔ چلو اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس کر دو، یہ لمبا موضوع ہے۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں؟ یہ باتیں اہم ہیں ساری، آپ کو بھی پتہ ہو نا، آپ بھی صوفی ہیں، اور آپ پھر پڑھ کر کہتے ہیں احمد رضا کی کتابوں میں ہمیں کوئی کفریہ جملہ نہیں ملا۔ یہ سارا اسلام ہے۔